جب دولت ایمان سے متصف ہو اللہ اسے فراست، بصیرت اور حکمت کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ حکمت، فراست اور بصیرت یہ مومن کا طرہ امتیاز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الحکمت دالۃ المؤمن، دانائی اور حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو پتہ چلا کہ نظر و فکر میں ایکویلٹی ہے، سوچنے اور شعور و ادراک کی کیفیت میں مساویت کا درجہ ہے، لیکن اللہ ایمان کی وجہ سے جو فراست، جو بصیرت، جو حکمت کے موتی دیتا ہے، یہ اللہ امتیازی طور پر صرف مومن کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اس کا تعلق صرف دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پرسپیکٹیو میں اس کے بعد جو حیات ابدی شروع ہونے والی ہے، یہ تو وہ دنیاوی زندگی ہے جو کسی ایک لمحے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس حیات جاودانی میں اللہ ایمان کی لذتوں کی بنیاد پر بصیرت اور حکمت اور فراست کی نعمتیں عالم برزخ میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہم اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ لفظ موت یہ ملٹی ڈائمینشن ورڈ ہے، اس کی ایک ڈائریکشن نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص سمجھے کہ شاید ایک عام بندے کو جو موت آتی ہے، ایک مومن کو اور پھر اللہ کے پیاروں کو، سب کو ایک ہی ڈائریکشن سے گزارا جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک غیر مسلم اور مومن کی موت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ۔ پھر ایک عام مومن سے اللہ کے پیاروں کی موت میں بہت سا فرق ہے۔ اگرچہ لفظ موت تو بولا جاتا ہے، لیکن اس کے مختلف اللہ نے درجات رکھے۔ پروردگار اپنے پیارے لوگوں کو، نبیوں ولیوں کو وصال کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوں اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جو عام مومن ہوں وہ موت کی کیفیت سے گزرے تو درجہ وفات پہ آتے ہیں، اور کافر دنیا سے جائے تو درجہ ہلاکت میں جاتا ہے۔ اس کا مطلب لفظ ایک ہے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ ملٹی ڈائمینشن ورڈ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو جس انداز میں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کے دنیا سے جانے کی کیفیت کو وصال سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا وصال ہوا، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کو عالم برزخ میں اس دنیا سے بھی اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مطلقاً ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا۔ یہ دنیا ہے اور وہ اب برزخ میں چلا گیا۔ ایک شخص کا جب دنیا سے جانے کے بعد وفات ہو جاتی ہے تو وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا، اس کا انتقال ہوا۔ لیکن ایک عام بندے کے انتقال میں اور اللہ کے پیاروں کے انتقال میں بھی بہت سا فرق ہے۔ جب ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا، تو وہ دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں ہے، تو برزخ سے دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے جب چاہیں برزخ سے دنیا میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی کیفیت موت ہی جدا ہے، ان کے منتقل ہونے کا انداز ہی جدا ہے۔ سرکار فرماتے معراج کی رات جس وقت میں مسجد اقصی میں پہنچا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جن کا انتقال ہو چکا تھا، جن کا وصال ہو چکا تھا، وہ سب محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے برزخ سے پھر دنیا میں آ چکے تھے اور ہمارے آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر ایک کے لیے انتقال کی کیفیتیں بھی ایک جیسی نہیں۔
ہر ایک کے لیے موت بھی ایک جیسی نہیں. اللہ اپنے پیاروں کو وصال دیتا ہے، اور اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں جنہوں نے رب کی راہ میں جانے دی، اللہ ان کو منصب شہادت دیتا ہے، اور ایک عام مومن کو پروردگار وفات کا منصب عطا فرماتا ہے. اب جو وفات کے منصب پہ ہے، عام مومن کی میں بات کرتا ہوں، ہو ایمان والا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ میں ہے، تو برزخی زندگی میں جانے کے بعد بھی ہماری دعاؤں اور ہمارے نیک اعمال کا اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور ہمارے عمل کا جو قبر کی زندگی میں چلتا ہے اللہ اس کا بدل اس کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جن کے والد مسلمان نہیں تھے، حالت کفر پہ ہی دنیا سے چلے گئے. اب یہ جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں سارے مسائل کا حل اور انسان کے اعتقاد کی مضبوطی کی بہت بڑی دلیل ہوگی. انہوں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے وصیت کی تھی ہم 2 بھائی ہیں کہ 100 غلام میرے مرنے کے بعد آزاد کرنا. میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے، اور میرے ذمہ باقی ہے، کیا میں 50 غلام آزاد کروں تو میرے ابا جی کو فائدہ ہوگا؟ سرکار فرماتے اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر تمہارے ابو اسلام قبول کر لیتے. اب یہ شرط ہے، اگر تمہارے والد کلمہ پڑھ لیتے، آتَقْتُمْ بِهِ او تصدقتم بِهِ او حاججتم بِهِ، فرمایا پھر تم ان کے لیے غلام آزاد کرتے، صدقہ و خیرات کرتے یا حج کرتے، بالغہ ذالکا، اللہ پھر ان کو قبر میں اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا. اب یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سارے کا سارے عمل کا اجر اور ثواب اللہ ایمان والوں کو قبر میں عطا فرماتا ہے. کیونکہ سرکار فرماتے فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے. تو پتہ چلا کہ موت کا لفظ اگرچہ ایک لفظ ہے جس کو قرآن میں پروردگار نے مختلف انداز میں ذکر کیا، لیکن اس کی کیفیت جدا رکھی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے ہلاکت رکھی ہے، عام مومن کے لیے وفات کا درجہ رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دے ان کے لیے منصب شہادت رکھا ہے، اور اللہ نے ولیوں نبیوں کے لیے رسولوں کے لیے منصب وصال رکھا ہے، جن کو پروردگار اپنی بارگاہ میں بلا کر اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین نعمتوں کے ساتھ عظمت عطا فرما دیتا ہے. اب جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کے معنی اور اس کے سیاق و سباق کو چینج کر کر لوگوں کے سامنے نئی تعویلات پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے جو بات پروردگار نے ارشاد نہ فرمائی ہو وہ کہنا افتراء ہے اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایسے شخص کو معاف نہیں کروں. اور اسی طرح بے سروپا روایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اور جو سرکار نے نہیں فرمایا وہ حدیث نہیں ہے. جیسے آج کل جس نے ربیع الاول کے آنے کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب، یہ کوئی روایت نہیں ہے، لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کو قطعاً بیان نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں ایک واقعہ سناؤں. شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درویش بنتے تھے. ایک جگہ درس حدیث ہو رہا تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھے اور شیخ الحدیث سے کہنے لگے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ حدیث نہیں ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا حضرت مجھے عرصہ ہو گیا یہ پڑھاتے ہوئے. انہوں نے کہا آپ دیکھیے گا، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اس وقت قلموں سے لوگ حدیثیں لکھتے تھے، پرنٹنگ نہیں تھی. وہ گھر آئے تو وہ نسخہ نکالا تو اس نسخے میں ایک لفظ جو تھا وہ اور تھا، جس نسخے سے وہ پڑھا رہے تھے وہ لفظ اور تھا. اب وہ جب اگلے دن پھر حضرت شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں اس کا ادراک نہ ہوا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ آپ تو عالم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جب آپ حدیث پڑھتے تھے ایک نور کا حالہ تن جاتا تھا، اور جب اس لفظ پہ پہنچے تھے تو وہ نور کا حالہ تم سے غائب ہو جاتا تھا. ہمیں اندازہ ہو گیا یہ سرکار کی حدیث نہیں ہے.
حدیث جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ بات اس لیے میں نے ذکر کی کہ قرآن و حدیث میں آگے ذکر کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کا دامن تھامنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح آج کل لوگ اپنے پیٹ سے بات کرتے اور پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے. وہ حدیث تو نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے بات، وہ آپ کی بات ہو سکتی ہے، وہ سرکار کی حدیث ہرگز نہیں. ایسے ہی اس مقام پر یہ جو آیت میں نے پڑھی انک لا تسمع الموتى، بعد اس سے قبر کے مردے مراد لیتے، حالانکہ اس سے مراد قبر کے مردے نہیں ہے. قبر کے مردے تو سنتے ہیں. بخاری شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ تم ان کے قریب سے گزرو انہو لا یسمع قران علیہم، وہ تمہارے جوتے کی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں. مومن کے سلام کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ نے سماعت دی ہے ان کو. اب یہاں کون سے مردے ہیں؟ جن کے جسم میں روح تھی لیکن وہ روح رکھ کے بھی مردہ تھے. آپ کہیں گے جی روح والے مردہ، بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو آپ اسلام کی بات بتاتے کہ نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کانوں پر، دلوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ اور پردہ ہے. یہ مردہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں، جسم میں روح ہے. قرآن کیا کہتا ہے وہ کون ہے؟ بولیں تو صحیح. مردہ ہے. جسم میں روح ہے، ایمان نہیں، تو کون ہے جی وہ؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، وہ مردہ ہے. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے میری راہ میں جان دی خبردار کسی نے ان کو مردہ کہا. اب ان کے دل میں ایمان ہے، روح نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. اب یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں بالکل شارٹلی کر رہا ہوں اپنی ساری باتوں کو، مگر نہیں طویل موضوع ہے یہ. اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن کے دونوں مقام میں نے پڑھے. جن کے دل میں ایمان نہیں، جسم میں روح ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہے. اور جن کے جسم میں روح نہیں، دل میں ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے. پتہ چلا اصل حیات اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کے دل میں دولت ایمان ہوتی ہے. اور ایمان کی دولت کی بنیاد پر دنیا میں بھی ان کے عمل کا ان کو فائدہ ہے. وہ برزخ میں پہنچے تو ہماری دعاؤں سے ان کو اللہ برزخ میں بھی فائدہ اور نفع عطا فرماتا ہے. تو دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت موت کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک جملے میں میری ساری بات کا خلاصہ، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا مل موت، پیارے آقا یہ موت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کا نام ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے. یعنی انسان کے دل میں جو تمنا ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ موت کی وادی سے گزرتا ہے، اس پل سے گزر کے قبر میں پہنچتے ہی رخ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آلت پکار اٹھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی پھر قیامت تک کے لیے انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں. دعا کریں پروردگار ہمیں ایمان کی لذتوں سے آشنا فرما دے. یہ لذت ایمان، یہ ایمان کی وہ خوبصورت عظمتیں جو اللہ مومن کو دیتا ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا میں بھی انسان کے عمل کا اس کو نفع ہے، برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا فائدہ اور نفع قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. پروردگار ہم سب کو آقا علیہ السلام سے قلبی محبت کرنے. اب اگر آپ سوال کریں جی پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. صحیح بخاری اور علامہ عینی نے لکھا کہ ایمان کیا ہے، what is the believer، مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے التصدیق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو دل سے مان لینا یہی سارا ایمان ہے. علامہ فرماتے ہیں با مصطفیٰ بے لسان خیش را کے دی ہما اوست
گربا اون رسیدی تمام بولا حبیث، جو سرکار کے قدموں تک پہنچ گیا یہی سارا ایمان ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب آقا علیہ السلام سے قلبی محبت کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔